अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खैबर पख्तूनख्वा इनसाइट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अनमोल शिराज। नाजरीन, मेरे साथ आज यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर असवन दियार मौजूद हैं, जो कि सूबाई सतह पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनसे हम आज जानेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते सेहत के मसाइल क्या हैं, क्या वजूहात हैं इनकी और क्या इनकी रोकथाम में क्या डेवलपमेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आप आए हैं हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया जी। असवन साहब, ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में ये बढ़ते सेहत के मसाइल क्यों हैं, और साथ ही साथ अगर हम ज़िलाई सतह पे देखें तो डॉक्टर्स का फुकदान पाया जाता है। ये हम दही इलाकों की तरफ जाएं, गांव की तरफ जाएं, तो इनकी क्या वजूहात है? देखिए, जो हमारे सेहत का निज़ाम है, हम तो अनफॉर्चुनेटली पिछले 12 साल से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। यहाँ पे तरह तरह के कवानीन लाए गए हैं, ठीक है, लेकिन जो हमें फेल्योर लग रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर है। अच्छा, कि हमारे जो सूबाई हेल्थ मिनिस्टर होते हैं उनका इख्तियार नहीं होता कि हेल्थ सिस्टम में क्या करना होता है। हमारे जो हेल्थ सेक्रेटरी होते हैं उनका इख्तियार नहीं होता कि हमारी सेहत में क्या करना है। और मसला ये होता है कि इनका इख्तियार भी नहीं होता और इनसे चीज़ें ले ली गई है MTI के नाम पे। अच्छा, MTI एक प्राइवेट निज़ाम लाया गया है जिससे इनका प्रोग्राम था कि हम हॉस्पिटल को आउटसोर्स करेंगे। अच्छा, और ये 2012 में यंग डॉक्टर्स ने कहा था कि ये एक निजकारी का निज़ाम है जिसमें सरकारी अस्पतालों से फ्री सहूलियात ख़त्म हो जाएंगी। आज आपने देखा होगा कि लेडी रीडिंग अस्पताल में कल नोटिफिकेशन होता है कि आप IBP की सर्विसेज लेंगे तो आपको 10,000 रुपये पे एक बेड मिलेगा। मतलब एक रूम में 2 बेड्स होते हैं, आपको एक रूम एक गरीब मरीज को 20,000 पे पड़ेगा। अब देखिए, ये वही हॉस्पिटल्स थे जो 2012 से पहले काम कर रहे थे, फ्री सहूलियात दे रहे थे। आज उनकी हॉस्पिटल्स के बेड्स की तादाद हाफ कर दी गई। चाहिए तो ये था कि जिस तरह हमारी आबादी बढ़ी है, 2000 से हमारी आबादी 2000 में जो 60 लाख आबादी थी पेशावर की, आज वो आबादी 2 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जिस तरह हमारी आबादी बढ़ी है, हमारे बेड्स में इजाफा करना चाहिए थे, नई हॉस्पिटल बनने चाहिए थे, नई सहूलियात लानी चाहिए। लेकिन हम क्या गए, हम पीछे गए। हमने आधे अपने हॉस्पिटल के बेड प्राइवेटाइज कर दिए, आधे रख लिए। अब जो गरीब मरीज है उनके लिए 50% पेशेंट रह गए हैं, 50% बेड्स रह गए, 50% प्राइवेटाइज हो चुके हैं। तो इस वजह से ये सिस्टम जो ये कंफ्यूजन का शिकार हो चुका है। आप जाते हैं, जिससे भी बात करते हैं वो कहते हैं मेरा इख्तियार नहीं है। सही। और फिर देखें जब उससे आगे क्या हुआ, जब इख्तियार नहीं था, इख्तियार BUGs के मेंबर्स को मिला। सही। उन्होंने क्या किया हॉस्पिटल में कि उन्होंने तकसीम शुरू की। पहले जो सिस्टम होता था, पब्लिक सर्विस कमीशन पे मेरिट पे डॉक्टर्स भर्ती होते थे, नर्स भर्ती होते थे, पैरामेडिक्स भर्ती होते थे, कोई पहचाने वाला जान पहचाने वाले कम होते थे। अब क्या होता है, 5-6 BUGs होते हैं, पहले वो अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करते हैं, फिर वो मेडिकल डायरेक्टर को लाते हैं, फिर उन्हें वो अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करता है। इस तरह हॉस्पिटल डायरेक्टर आता है, नर्सिंग डायरेक्टर, सारी सीटें तो रिश्तेदारों में बढ़ जाती है, मेरिट पे डॉक्टर्स आ नहीं रहे थे। फिर उससे आगे जाके अब देखते हैं पिछले 12 साल से जो हमारा सिस्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे चल रहा है। सही। मतलब जो हम चार्ज देते हैं हॉस्पिटल डायरेक्टर का, मेडिकल डायरेक्टर का, हम परमानेंट HD MD ये नहीं ला रहे 5 साल के लिए, क्योंकि BUGs समझते हैं कि अगर हम परमानेंट लोग लाते हैं तो वो सिस्टम में हमारा असर और रसूख खत्म कर देंगे। तो वो एक्टिंग चार्जेस पे लोगों को ले आते हैं। एक्टिंग चार्जेस पे अगर वो इनकी गलत बात नहीं मानते तो दूसरे दिन उसे फारिग कर देते। तो ये सिस्टम के साथ एक खिलवाड़ हुआ है। जो दुनिया होती है उसमें या तो एक निज़ाम जो होता है वो इनकलाब के साथ इनकलाब आ जाता है, वो पूरा निज़ाम ठीक हो जाता है, और एक निज़ाम स्लोली एंड ग्रेजुअली ठीक होता है कि भाई उसमें खामियां मालूम होती हैं कि इस निज़ाम में ये खामी है, मैंने ये ठीक करना है, मैंने ये ठीक करना है। लेकिन मैं वाहिद निज़ाम देख रहा हूँ 12 साल से कि उसमें खामियां ठीक करने की बजाय उन्हें बढ़ती जा रही हैं और उन्हें प्रमोट किया जा रहा है कि भाई जो भी हो, लेकिन आप लोगों ने ये गलती करनी है। जो पॉलिटिकल बोर्ड्स होते थे, जिन पॉलिटिकल बोर्ड्स को करप्शन या पॉलिटिकल बुनियादों पे हटाया जाता है, दूसरी जब इनका एक और टेन्योर आता है उन करप्ट लोगों को वापस उसी बोर्ड में लाया जाता है। आपको बोर्ड में लाने का क्राइटेरिया ये होता है कि आप किसी सियासी पार्टी के कारकुन होंगे,
پھر آپ کو لایا جاتا ہے، پھر آپ ایک جو ہاسپٹل میں جس بندے کا تجربہ ہی نہیں ہوتا وہ آ جاتا ہے، وہ بورڈ کا ممبر ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹرز کو بلیک میل کرنے لگ جاتا ہے، پھر مسئلے ادھر سے بنتے ہیں، پھر ڈاکٹر جسے منٹل سیٹسفیکشن ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ جو یہ معزز پیشہ تھا اسے بدنام کر دیا گیا، تو وہ بھی اسی طرح اس ماحول میں کام نہیں کر سکتا جتنی دلچسپی سے پہلے کام ہوتا تھا۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا یہاں دہشت گردی کی ایک لہر گزری ہے، کتنے دھماکے ہوتے تھے، کتنے لوگ شہید ہوتے تھے، کتنے زخمی لائے جاتے تھے لیڈرنگ ہاسپٹل میں، کبھی کس نے کہا کہ ڈاکٹر نے علاج میں غفلت کی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہی ہاسپٹل ٹریٹمنٹ دے رہے تھے۔ آج اس ایل آر ایچ کا کیا حال ہے؟ وہ ایل آر ایچ آج 10,000 روپے پہ ایک بیڈ دے رہے ہیں، جو ایل آر ایچ جو مشہور تھا فری ٹریٹمنٹ کے لیے، آج وہاں پہ 10,000۔ اور اب دیکھیں ہم مقابلہ کہاں سے کر رہے ہیں؟ پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں ہم، اور پنجاب کے ساتھ کر رہے ہیں، سندھ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پنجاب میں 1 روپے کی پرچی ہے، واو، وہاں پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے، ایڈمیشن کے پیسے نہیں ہیں، نہ روم چارجز لیے جاتے ہیں سرکاری ہسپتال میں، وہاں پہ سی ٹی اسکین ایم آر آئی مفت کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے سی ٹی اسکین کے چارجز کم از کم 4-5 ہزار روپے سے شروع ہوتے ہیں، 18,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ کے ایم آر آئی کے چارجز 10,000 12,000 تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ وہی ہاسپٹلس تھے جو اس لیے بنائے گئے تھے کہ غریب عوام کو سہولیات دیں گے۔ ایسے ہی ہے۔ آج ان غریب عوام کا جو خرچہ تھا وہ ان پہ بوجھ ڈال دیا گیا۔ ویری انفارچونیٹ۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے علاوہ جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، یہاں پہ ہمیں ڈاکٹرز کا فقدان دیکھنے کو ملتا ہے، کیوں؟ وہاں پہ ہاسپٹلز نہیں ہیں، ڈسپینسریز نہیں ہیں، اور ہیں تو وہ اتنے فائل نہیں ہیں، یا وہاں وہ فیسلٹیز موجود نہیں ہیں۔ اگر ہم بات کریں دور دراز علاقے سے پیشنٹ کو ایمبولینسز میں شہر کی طرف لایا جاتا ہے، تو کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، ایک تو سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہمارے کرپٹ سسٹم ہے۔ دیکھیں، جہاں پہ بھی ڈی ایچ او لایا جاتا ہے یا کسی اسپتال کے ایم ایس لایا جاتا ہے، اسی شرط پہ لایا جاتا ہے کہ پہلے یا تو آپ نے پیسے دینے ہوں گے آپ ایم ایس بنیں گے، یا آپ نے کلاس 4 ان کے لیے بھرتی کرنے ہوں گے تو آپ ایم ایس بنیں گے۔ یہ 2 کرائیٹیریا پچھلے کئی سالوں سے چل رہے ہیں کہ یا آپ نے کلاس 4 بھرتی کرنے یا آپ نے پیسے دینے۔ جب آپ اس معیار پہ ایڈمنسٹریٹرز لائیں گے تو ان ایڈمنسٹریٹر کا کیا حال ہوگا؟ وہ ان کا کام ہی یہ نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھے کتنے ڈاکٹرز چاہیے، میں نے اس فیسلٹی میں کیا کرنا ہے، میں نے کیا نیو کرنا ہے۔ یہ سوچ نہیں ہوتی یہاں پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ علاقے کے ایم پی اے کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، منسٹر کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، اور یہاں کی صوبائی بیوروکریسی کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ ڈیلنگ فکس ہوتی ہے تو یہ اسے لایا جاتا ہے۔ اب اگر یہ نظام ٹھیک کرنے کی بات ہو اور ڈاکٹرز کی فقدان کی بات کریں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس اس ٹائم جو گریڈ 17 میں 500 سرپلس ڈاکٹرز ہیں۔ ہمارے پاس صوبے میں سرپلس ڈاکٹرز ہیں، مطلب جتنے 17 کی پوسٹ ہیں اس سے 500 ڈاکٹر زیادہ ہیں۔ اب یہ تو اس سسٹم کو چاہیے کہ بھئی آپ کی آبادی اتنی بڑھ چکی ہے، کیا آپ اسی 1947 کے حساب سے ڈاکٹرز بھرتی کریں گے، ان کا ریکارڈ رکھیں گے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آبادی بڑی ہے، آپ نئے ہاسپٹلز بنائیں، نئے ڈسپینسریز بنائیں، نئے سیٹ اپس بنائیں، اس میں نئے لوگ لائیں۔ جو اعداد و شمار ہوتے ہیں WHO کے، جو انٹرنیشنل جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے تو معیار ان کے لیے کچھ اور ہے، لیکن جو ہمارے جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں ان کے لیے WHO کا کرائیٹیریا ہے کہ آپ کو 1.1% ڈاکٹر موجود ہونا چاہیے آبادی کے لیے، 100 مریضوں کے لیے 1.1% ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ خیبر پختونخوا نہیں بلکہ پاکستان میں اس ٹائم 0.7% ڈاکٹرز موجود ہیں۔ 1.1% ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے 2030 میں انہوں نے ایک وہ کیا تھا، سروے کیا تھا کہ 2030 تک 1.1 اچیو کرنے کے لیے ہمیں سسٹم میں تقریباً صرف خیبر پختونخوا میں 30,000 اور ڈاکٹرز چاہیے۔ اچھا، لیکن مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ حکومت اس کو کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کے لیے حکومت کوئی کام کر رہی۔ صحیح، ہمیں تو
لگتا ہے کہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو بس ان کا صرف ایک ہی کام ہے، کسی کو بلیم کرنا، بلیم گیمز، یس. بلیم گیم جاری ہے کہ یہ مجھ پہ الزام لگا رہا ہے تو یہ کسی اور سیاسی پارٹی سے تعلق رکھ رہا ہے اس لیے مجھ پہ الزام لگا رہا ہے. اگر یہ مجھ پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں، غدار کا لقب دے دیا جاتا ہے یہاں پہ، یا اسے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عمران خان کو یہ رپورٹ بھیج دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ آپ کے جو نظام تبدیلی چاہتے ہیں اس تبدیلی کے خلاف ہے، اور بدقسمتی سے اس تبدیلی کے نام پہ ہمارے صوبے کے اسپتالوں کو، ہمارے صوبے کے ہیلتھ سسٹم کو تباہ کیا گیا. ڈاکٹر صاحب، ہم ذہنی اگر صحت کی بات کریں تو ہمارے یہاں ابھی بھی یہ چیز عام نہیں ہے کہ لوگ ذہنی صحت پہ فوکس کرتے ہیں، فزیکل ہیلتھ پہ فوکس کرتے ہیں. سر میں درد ہے، دل میں درد ہے، بخار ہے، یہ ان ساری چیزوں پہ ہوتا ہے. کوئی اور بڑی بیماری ہو جائے تو وہ الگ ہے، لیکن ہم لوگ مینٹل ہیلتھ پہ فوکس نہیں کر رہے. اس کے اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہیں، لیکن جو ہم ایک میسو لیول پہ چینج دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اس کو ترجیح دیں کہ مینٹل ہیلتھ آپ کی میٹر کرتی ہے کسی بھی ادارے میں، کسی بھی معاشرے میں. اس کے اوپر کیوں کام نہیں کیا جا رہا اتنا؟ دیکھیے، ایک تو جو عوامی آگاہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ مینٹل ہیلتھ جو ہوتے ہیں وہ سائیکیٹرسٹ کے ساتھ علاج کرنا ہوتا ہے ان کا. جو ہمارے معاشرے میں جو بندہ سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتا ہے تو ہمارے جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اسے پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے جو لوگ جانا بھی چاہتے ہیں وہ اس خوف سے سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں جا سکتے کہ لوگ مجھے پاگل کہہ دیں گے. اور ہمارے اگر ملک کے حالات کو دیکھ لیں تو فرسٹریشن ہے، بے روزگاری ہے، نوجوان طبقہ فارغ پھر رہا ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو بیسیکلی چاہیے وہ عوامی آگاہی جو ہے اسے فروغ دینا ہوگا. عوام کو ہم آگاہ کریں کہ جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے یا چھوٹی چھوٹی بیماری ہے یہ ٹریٹیبل ہے، اور یہ مطلب ایسی بیماریاں جو انسان کو ہو جاتی ہیں اور ان کا علاج بھی اویلیبل ہے. اور عوامی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو کس حد تک ہم اس صورتحال کو لے کے صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے اب ہم آگاہی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اچھی چیز جو ہے وہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں. ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ انزائٹی جو ہے یہ مطلب انزائٹی، ڈپریشن یہ چھوٹی سی بیماری ہیں. ہم ان کو علامات بتائیں کہ یہ علامات ہیں آپ کے انزائٹی کے، آپ کے ڈپریشن کے. اگر آپ ان چیزوں کا علاج نہیں کر سکتے تو کل کو آپ اس سے سیویئر ڈپریشن میں جا سکتے ہیں، اور آپ جسے ہم پاگل پن کہتے ہیں اس میں بھی جا سکتے ہیں. صحیح. جو چیزیں پہلے روٹ کاز جس کا ٹریٹ ہو سکتا ہے آپ اس پہ کام کریں. آپ سائیکیٹرسٹ کے پاس بیٹھیں، لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوائی دے گا. صحیح. آپ کو مینٹل کاؤنسلنگ سے بھی آپ کے علاج ہو سکتا ہے. صحیح. آپ ان سے باتیں کر لیں، شاید آپ ٹریٹ ہو جائیں. صحیح. تو وہ سیشنز ہوتے ہیں ان کے اپنی، وہ تو اس پہ ہمیں عوام کو آگاہ کرنا ہوگا. صحیح. ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ پریزیڈنٹ ہیں صوبے کی ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے، تو اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس ہیلتھ میں کس چیز پہ سب سے پہلے فوکس کریں گے کہ وہ آپ کی توجہ کا مرکز بنے؟ ڈاکٹر کے عملے کی فراہمی میں، یا ہسپتالوں کی ڈیولپمنٹ پہ، جدید کاری میں، جدید ٹیکنالوجیز میں، یا پھر ذہنی صحت کی سہولت پہ؟ دیکھیں، ہم تو ینگ ڈاکٹرز جو ہے، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن اس منشور کے ساتھ بنی تھی کہ ہم ڈاکٹرز کے حقوق اور مریضوں کے لیے کام کریں گے. اب جو بات آپ نے کی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سسٹم میں صرف دو بڑی خامیاں ہیں. ایک کرپٹ نظام ہے، اچھا، اور ایک جو ہماری سہولیات کی کمی ہے. اچھا. دونوں پہ کام ہو سکتا ہے اگر کوئی آپ لوگ اپنی کیپیسٹی میں کیا کریں، کیونکہ آپ لوگ ایک اتھارٹیٹیو اتھارٹی ہیں، آپ کر سکتے ہیں، تو آپ لوگ اپنی سے اس پہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن آپ دیکھیں گے کہ اس صوبے پہ جب بھی سخت حالات آئے ہیں، ہم نے نہ کبھی حکومت سے مدد مانگی ہے، نہ ہم کسی این جی اوز کے پاس گئے. ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت، جب کووڈ آیا تھا تو یہاں پہ ہم نے ٹیلی میڈیسن سروسز شروع کی تھی، اور اس کا ریکارڈ موجود ہے کہ ہم نے لاکھوں مریضوں کی ٹریٹمنٹ کی تھی. پھر اس طرح جب یہ سیلاب آیا تھا سوات کے ایریاز میں، چارسدہ میں کچھ سال پہلے، وہاں پہ ینگ ڈاکٹرز نے جو میڈیکل کیمپ کیے تھے وہ 100 سے زیادہ تھے. اس دفعہ جب یہاں پہ سیلاب آیا ہمارے پاس بنیر میں،
तो सबसे पहले जो लोगों के घर घर पहुंचे, सही। घर घर जो गए हैं वो वाहिद यंग डॉक्टर्स गए। और हमने जब पहली रात डोनेशन जो इकट्ठे की तो 50 लाख से ऊपर की डोनेशन हमने इकट्ठी की और हमने वो आवाम को सहूलियात दिया, उनका ट्रीटमेंट उसके साथ किए। तो यंग डॉक्टर्स अपनी मदद आपके तहत हर मुमकिन कोशिश करती है। और ये भी आप देखेंगे कि सिस्टम में अगर हम किस पे तनकीद करते हैं तो हम पर्सनल्स के खिलाफ नहीं होते, अगर हम कोई बात करते हैं तो हम सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं। अगर यहाँ पे भी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत हमारे खिलाफ है तो इस वजह से है कि हम यहाँ करप्शन पे आवाज़ उठाते हैं, हम यहाँ सिस्टम ठीक करने की बात करते हैं, सेहत का निज़ाम बेहतर हो सिस्टम। हाँ, सिंध में भी अगर हमारे यंग डॉक्टर्स के खिलाफ है हुकूमत तो वजह ये है कि हम करप्शन के खिलाफ होते हैं, हम निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं। इसी तरह पंजाब में भी यही है, बलूचिस्तान में भी यही है। और हम ये समझते हैं कि यह अस्पताल अगर आज इस अस्पताल को ठीक किया जाता है तो कल को हमारे घर वाले इस अस्पताल में ट्रीट होंगे और इन्हें ये सहूलियात भी दी जाएंगी। सही। डॉक्टर साहब, आखिर में आपकी नज़र में, आपके ख्याल में इस बहरान से निकलने के लिए हुकूमत के साथ साथ कम्युनिटी की सतह पर ऐसे क्या इक़दाम उठाने चाहिए? कम्युनिटी के सतह पे मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी जो हमें डॉक्टर्स की तादाद, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ की तादाद है वो ज़्यादा करनी होगी। अच्छा। ताकि आवाम को अवेयरनेस आए, आवाम को सहूलियात हों। तो लाजमी बात है कि वो सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को भी और डॉक्टर्स कम्युनिटी को भी। सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। नाज़रीन, जिस तरह आपने डॉक्टर साहब की ज़ुबानी पूरे हमारे सेहत के निज़ाम की कहानी सुनी है कि हमारा सेहत का निज़ाम डेवलप होने के बजाय अंडर डेवलप हो रहा है, बद से बदतरीन की तरफ जा रहा है, और ये हुकूमती गफलत है। हुकूमत को चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के साथ साथ एक पेज पे आ जाएँ ताकि हम इस सूबे की सेहत के निज़ाम को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। इसी के साथ अपनी मेज़बान अनमोल शिराज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।